السلام علیکم تمام معزز ناظرین کو ثاقب فیکٹ اینڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ یوں تو کہنے کو تو دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، لال شہباز قلندر، بو علی قلندر اور رابعہ بصری قلندر۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں کم فضیلت حاصل ہے، اس لیے اسے مرد کے مقابلے میں آدھا تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر 3 کی بجائے 2.5 قلندر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بصرہ میں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن آپ نے جوانی کے شب و روز یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہیں خود بخود مائل ہو جاتی تھیں۔ اسی دوران ایک نوجوان نے آپ کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ نکلا، لیکن دوسری صبح وہی چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخرکار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آن پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا پتہ محبوب کب دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے وہ ان کی دناست میں برابر تھے۔ نوجوان کو آپ کا دروازہ کھلا ہوا ملا، اس نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے قابو میں کیا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر وہ نوجوان بغیر ڈرے داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہے، لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہجرکار رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا کا ورد کر رہی تھیں۔ پروردگار، سارے ستارے روشن ہو چکے ہیں، لوگ سب سو چکے ہیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر کوئی اپنے اپنے محبوب کے ساتھ جی رہا ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی دوران رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ نوجوان کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب آئیں اور آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان لرزتے ہوئے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے پہلے تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے ہی التجا کر سکتا تھا کہ اے نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے، اس نے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، تم نے کوئی اگر میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو میں تمہیں بخش دیتی، میں نے بہت عرصہ پہلے خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، سچے دل سے توبہ کر، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری زبان تمہیں واپس کر دے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں اور نوجوان بھی بلا اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ زبان اسے واپس مل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ سردی، جاڑے، گرمی کی شدت اور برسات کے موسم سے بے نیاز ہو کر وہ کافی عرصہ تک بصرہ کی گلیوں میں توبہ توبہ کی صدا لگاتا رہا۔ اس کی صدا سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں، بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور پھر کسی کو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ نوجوان رابعہ بصری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ٹھہرا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
اب مجھے دیجیے اجازت اسی آس پر کہ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں نہایت ہی دلچسپ واقعہ لے کر جلد ہی حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ۔